السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نقصان میں فائدہ، صفحہ نمبر 151۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ کچھ کھوئے تو وہ اس پر مایوس نہ ہو۔ سورۃ الحدید آیت 22۔ یہ ایک اہم اصول ہے جو موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی کی تعمیر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیا اصول؟ کہ جب کچھ کھو جائے تو اس پر مایوس نہ ہو، امید نہ کھوئے۔ موجودہ دنیا اس ڈھنگ پر بنی ہے کہ یہاں لازمی طور پر ہر انسان کو نقصان کا تجربہ پیش آتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان صرف فائدے حاصل کرے، نقصان بھی ضروری ہے۔ اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد، نہ کوئی اچھا، نہ برا، نہ مرد، نہ عورت، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ کالا، نہ گورا، ہر ایک کو ان دونوں چیزوں سے واسطہ پیش آتا ہے۔ افراد ہوں یا اقوام ہوں، سبھی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، یعنی ایگزمپٹڈ نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر بھی نہیں۔ جہاں جنگ بدر ہوتی ہے وہاں احد بھی ہوتی ہے۔ یہ سادہ معنوں میں صرف نقصان نہیں ہے بلکہ وہ اعلیٰ ترقی کا زینہ ہے، کیونکہ انسان اپنی غلطیوں سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ بسا اوقات فائدوں میں نہیں سیکھتا۔ مشکلات میں جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ آرام سے حاصل نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں نقصان کے بغیر کوئی شخص بڑی ترقی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک شخص بچپن میں یتیم ہو جائے تو بظاہر یہ نقصان کا واقعہ ہے، مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سرپرست سے محرومی اس کے لیے خود اعتمادی کی تربیت کا ذریعہ بن جاتی۔ انسان میچور جلدی ہو جاتا ہے، اس میں کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ ایک باپ معاشی دوڑ میں ناکام رہ جائے تو اس کے بچوں میں عمل کا نمایاں شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ باپ کی محرومیاں اس کو پریشان کیے رکھی، تو ہم زیادہ محنت کریں تاکہ ہم اس مشکل میں نہ پڑیں۔ وہ زیادہ محنت کر کے باپ سے بھی زیادہ بڑی ترقی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک شخص کو اپنے باپ سے وراثت میں کچھ زرعی زمین ملی، مگر اس کے کچھ قریبی لوگوں نے غلط کارروائی کر کے اس کی آبائی زمین اس سے چھین لی، یعنی ناجائز قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ شہر چلا گیا۔ اس نے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ یہاں اس کی صلاحیتوں کو زیادہ بڑا موقع ملا۔ ترقی کرتے کرتے وہ خود ایک فیکٹری کا مالک بن گیا۔ ترقی کرتے کرتے وہ خود ایک فیکٹری کا مالک بن گیا۔ زرعی نقشہ میں اس نے جو کچھ کھویا تھا، صنعتی نقشہ میں اس نے مزید اضافے کے ساتھ اس کو پا لیا، یعنی ایک چیز گئی تھی تو اس سے زیادہ بہتر چیز مل گئی۔ اس دنیا میں امکانات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہاں نقصان میں بھی فائدے کا پہلو موجود ہوتا ہے، یعنی اللہ نے اتنی اپرچونٹیز رکھی ہیں ہر طرف، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان کو اویل کرے، ان کو دیکھنے والا ہو۔ یہاں کھونے کے بعد بھی آدمی دوبارہ بہت کچھ پا لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بے حوصلہ نہ ہو، وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو مسلسل استعمال کرتا رہے۔ مایوسی ہمیشہ وقتی نقصان کی بنا پر ہوتی ہے، یعنی انسان امید چھوڑ دیتا ہے۔ آدمی کی نگاہ اگر مستقبل کو دیکھ سکے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اس دنیا میں بار بار حالات بدلتے ہیں، بار بار موسم بدلتے ہیں، بار بار مزاج بدلتا ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے کہ زمین کی گردش رات کو صبح میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لہذا کبھی بھی انسان رات کے آنے پر مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو اور کام نہ چھوڑ بیٹھے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ تو سوچئے آج آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا صبح سے؟
کسی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا ہو، یا آپ کا دل چھوٹا ہو رہا ہو، یا کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہو، یا کوئی اور ایسی چیز آپ کے سامنے پیش آئی ہو کہ جس سے آپ کے اندر ایک تکلیف پیدا ہوئی ہو. آپ دیکھیں گے کہ اس چیپٹر کو پڑھنے سے آپ کا حوصلہ بلند ہو جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے نا، جو تم سے چھوٹ گیا چلا گیا اس پر غم نہ کرو، کیونکہ ہمیشہ یہی حالت تھوڑی رہے گی، یہ پھر بدل جائے گی، پھر تبدیلی آ جائے گی، پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے دے گا، بہتر دے دے گا. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک چیز آپ کے پاس سے گئی، مثلاً کوئی ایک برتن ٹوٹ گیا، اس سے زیادہ بہتر اچھا نیا برتن مل گیا. کوئی ایک کپڑا جل گیا، اس سے بہتر کپڑا آپ نے بنا لیا. کوئی بھی چیز، صرف مادی چیزیں نہیں، جتنے بھی امکانات ہیں، جب ایک دن جاتا ہے تو رات آپ کو آرام کے لیے مل جاتی ہے اور پھر ایک نیا دن مل جاتا ہے. تو جب تک زندہ ہیں آپ، زندگی ملی ہوئی ہے، تو اس کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور زندگی کا کوئی دن بھی مایوس رہ کے، پریشان رہ کے، موڈ آف کر کے نہ گزاریں کہ جس سے آپ خود بھی اور دوسرے بھی تکلیف اٹھائیں. تو ہمیشہ پر امید رہیں، آگے بڑھتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.